بھائی دوستو، ایک عالم سے کہا گیا، وہ اپنی کتاب پر جھکا ہوا تھا کہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنی عقل کو پالش کر رہا ہوں۔ بندے کی عقل کس سے تیز ہوتی ہے؟ مطالعے سے تیز ہوتی ہے۔ اور واقعی ٹھیک ہے، کتابوں کے پڑھنے سے انسان کی عقل پالش ہو جاتی ہے، نکھار آ جاتا ہے، لیکن آج تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم تو جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، پھر ٹچ موبائل، کیا مرد کیا خواتین، کتاب کی عظمت سے تو ہم بالکل ناواقف ہو گئے ہیں۔ جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو دین حدیث قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا ہے وہ ذکر اذکار سے، تسبیح سے، نوافل عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ چیز اب غیر مسلموں نے سنبھال لی ہے۔ میں اپنے حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ کی وہاں زمبیا میں ہم اعتکاف کے لیے گئے، تو زمبابوے سے جہاز آ رہا تھا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں انگریزوں کی ابھی بھی وہاں ان کا تسلط ہے۔ تو تقریباً ایسے کہہ لیں کہ 60-70 اپنے 90% جو تھے نا انگریز تھے، اس میں مرد اور عورتیں، اور ہم کچھ مسلمان تھے، کچھ مصر کے داخل تھے وہ، اور کچھ پاکستان کے ہم لوگ تھے، یا کسی اور ملک کے ہوں گے۔ یقین کریں وہ سارے کے سارے کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے سارے کے سارے ٹچ موبائل، انٹرنیٹ یہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تو کلاسوں میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کبھی یہ کتابیں اصل زیور ہوا کرتی تھی، اب تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے ورق ہوگا کفن اپنا۔ اسلام کتاب ہی کے ذریعے قائم ہوا، اور یاد رکھنا اس کی اشاعت بھی کتاب کے ذریعے سے ہوئی، اور ہر ملت کے پیچھے کیا ہے؟ کتاب ہوتی ہے۔ آج دیکھیں یہود کے پاس بھی کتاب ہے، اگرچہ انہوں نے تحریف کر لی، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب ہے، مسلمانوں کے پاس بھی کتاب ہے، حتیٰ کہ جو کمیونسٹ ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے۔ ان کے پیچھے جس کو ریڈ بک کہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، جب میں کسی نئی کتاب کو پا لیتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے مجھے خزانے کی اطلاع مل گئی ہو، اس میں مجھے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ جب دل کے اندر کتاب کا اتنا تعلق ہو، شوق ہو، پھر اس کتاب کے اندر معارف اور ہیرے اور موتی ضرور ملتے ہیں، نہیں تو بندہ دیکھ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، پہنچا کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین ہم تن مشروع ایسے متوجہ ہوتے تھے مطالعے میں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا کتاب کا ادب اور احترام فرماتے تھے کہ حاشیہ جو تھا نا، جیسے دیکھا ہی ہے آپ نے ہماری کتابوں کا، تو حاشیے کو پڑھنے کے لیے وہ کتاب کو نہیں پھیرتے تھے، خود جو ہے پھیرتے تھے، دوسری طرف ہو جاتے تھے۔ اتنا کتاب کا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کتاب بائیں ہاتھ میں پکڑنی ہے دائیں ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ ماشاءاللہ جوتا دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوتا ہے، کتاب بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے۔ بعض ایسے لوگ تھے کہ گھر بیچ دیا کرتے تھے اور کتابیں خریدتے تھے۔ اسلاف میں ساری رات ایک چیز تھی، ایک تو وہ نماز پڑھتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اور دوسرا کیا تھا؟ پھر کتاب پڑھتے تھے، پھر کتاب لکھتے تھے۔ میں نے کتنے ساتھیوں کو کہا یار نوٹ بک ہی رکھ لیا کرو جیب میں۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے رک گئے اور کاغذ پہ آپ نے کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ حضرت وہاں پہنچ کے آپ لکھ لیتے۔ فرمایا کہ میں اپنا دماغ کا بوجھ کاغذ پہ میں نے اتار دیا۔ الحمدللہ 3-3 4-4 نوٹ بکیں ہم رکھتے ہیں جیب میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی نوٹ بکیں جمع ہو گئی تھی۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ
बड़े मुसन्नफ़ बने हैं जिन्होंने सिर्फ नोट बुकों पे दर्ज करते रहे। और वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भी फरमाया था ना, मुनकरीन हदीस के लिए भी ये चीज़ तो काफ़ी है। आपने फरमाया था ना कि भाई इल्म को कलम से कैद करो। याद रखना मेरे भाई और दोस्तों, महल ख़राब हो जाते हैं, दरख्त मुरझा जाते हैं, इंसानी कुव्वत, इंसान जो है ना फौत हो जाते हैं, इंसानी कुव्वत भी ख़त्म हो जाती है और किताब हमेशा बाकी रहती है। आज से बहुत साल पहले की बात है, इस आदत को हमारे पीर व मुर्शिद इमामुल उलमा वसुलहा हज़रत पीर हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया ने, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात आपको बुलाने के लिए आए, मुझे तो नहीं पता था वो होटल था। तो हज़रत फरमाने लगे कि बच्चा ये वो जगह है जहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला का घर था। फिर हज़रत ने मुझे लिखने के हवाले से बात फरमाई, मुझे आज भी याद है, दिल के कानों से सुनकर आप भी दिल में जगह देने की कोशिश करें। तो हज़रत ने वहाँ अपनी शिगिर्दी में तहरीर के लिहाज से इस आदत को फरमाया, बातें सिखाई, बहुत सारी सिखाई। उनमें एक बात जो हज़रत ने फरमाया कि जब भी आपने लिखना है तो आपके लिखे हुए पर कभी कोई दहरिया भी उंगली ना रख सके, उसकी अकल को तो ज़रूर वो लग जाए। और फिर वहाँ कुछ काम में लगाया। तो मेरे भाइयों, हाँ, वहाँ हज़रत जी दामद बरकातुहुल आलिया ने, फिर हम मताफ़ में आए, फरमाने लगे कि ज़िंदगी में कभी ये ना समझना बयान और तकरीर का फैज़ जो है ना, वो बंदा जब तक ज़िंदा है जारी रहता है, उसके बाद रुक जाता है। फरमाया कि तहरीर का फैज़ मरने के बाद भी जारी रहता है, तो आपने ये काम भी करना है। खैर, मैं अपने मुतल्लिक़ कुछ बातें हैं छुपा भी जाता हूँ, लेकिन ये आपके फ़ायदे में है। अल्हम्दुलिल्लाह, किताबों से मुअल्लहाना मोहब्बत इंसान को होनी चाहिए। हम जब भी मकरूज़ होते हैं किताबों के लिए, होना भी ऐसे ही चाहिए। बचपन में बस यही आदत थी। चुनाचे आज देखें, इमाम बुखारी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी सही बुखारी आज भी मौजूद है ना। दुनिया के कितने लोग पढ़ रहे हैं। इमाम काबा भी खड़े होते हैं तो रवाहुल बुखारी, रवाहु तिरमिज़ी हैं। इमाम मस्जिद नबी शरीफ खड़े होते हैं तो रवाहुल बुखारी कहते हैं। ये तो अरबी नहीं थे, अजमी थे। हमारे हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला फरमाया करते थे कि तुम दीन की मेहनत के लिए इतने अपने आप को खपाओ कि तुम्हारी हालत ये हो जाए कि लोगों को भी तरस आ जाए। ये दीवानगी जब होगी तो फिर ही होगा ना ऐसा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने लोगों को इसलिए तर्क कर दिया, यानी इनके पास बैठना छोड़ दिया, वजह ये नहीं है कि मैं इनसे बेहतर हूँ, वजह ये है कि मैंने किताब के साथ बैठना शुरू कर दिया और किताबें जो है ना मुझसे भी बेहतर हैं और उनसे भी बेहतर हैं। हमारी अल्लाह वाली मस्जिद की लाइब्रेरी थी। हमारे उस्ताद जी मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सरपरस्ती फरमाते थे। उनका मुतालिया भी एक ज़रबुल मिसल था। अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब जैसे और बड़े बड़े हजरात उनको बातें पूछा करते थे। इस फ़कीर ने उनकी भी उस लाइब्रेरी में भी बहुत अल्लाह ने मौका अता फरमाया। उनके साथ भी हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो वैसे भी जब उनकी असल मुलाजमत थी ना, वो कुतुब खाने के अंदर थी, दर्जा 4 में, डेरा नवाब डिग्री कॉलेज में। और फिर उसके बाद फाजिल किया, मैट्रिक किया, और ये सारा सिलसिला जब हम पढ़ते थे इकट्ठे, फिर हज़रत ने वही ज्वाइन कर ली थी और वहीं से आर्डर हुए थे यहाँ हासिलपुर के। तो कुतुब खाने में काम ही ये था। और आज अगर हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक और भी बरकत नहीं है, जिसकी वजह से कि बस किसी की किताब उठाई। अव्वल तो किताब की चोरी हम चोरी नहीं समझते, ये तो बहुत बड़ी चोरी है। और किसी की किताब बगैर इजाज़त के पढ़ना, मुझे आज भी याद है कि मुनब्बिहात हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की,
ان دنوں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ہمارے غریب خانے پر تھا، تو لے کے آئے، تو مجھے بھی بڑا شوق تھا مربحات کو دیکھنے کا۔ تو حضرت نے، کیونکہ فضائل اعمال میں ہم پڑھتے رہتے تھے حوالے، تو حضرت ایسے پڑھ رہے تھے، تو میں ایسے اوپر جھکا اس کو پڑھنے کے لیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بند کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، حالانکہ اتنا تعلق، رات دن کٹھے رہنا اور سب کچھ، تو میں بڑا حیران ہوا۔ پھر فوراً فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں کسی بندے سے مانگ کے لایا ہوں یہ کتاب، تو اس سے میں نے اجازت نہیں لی۔ اب ہم سوچیں، پھر اللہ علم نافع ایسے نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس سے اجازت نہیں لی، اور مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے نام بھی لیا کہ ماسٹر منیر صاحب ان کا نام ہے، تو میں ان سے لے کے آیا ہوں۔ اب میں واپس دوبارہ جب جاؤں گا نا آمد پر شرکیہ، تو میں ان سے اجازت لے کے آؤں گا، پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ میں کہ اس وقت جب میں نے ان سے لی تھی صرف اپنے لیے دی تھی، میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی کہ میں کسی اور کو بھی دکھا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اب پھر دوبارہ تشریف لے گئے آمد پر شرکیہ، اور اس کے پاس گئے، اس ماسٹر منیر صاحب کے پاس، اور جا کر کہا کہ اس طرح میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، تو میں ان کو بھی آپ کی کتاب دکھانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ منع تو نہیں کرنا تھا انہوں نے، لیکن یہ کمال تقویٰ ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اسی سے پھر علم نافع انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ہماری کتابوں پر بھی یہ عربی میں ایک مقولہ بھی ہے، تو لائبریری کی کتابوں پہ جو مہر تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ زمانے کا بہترین ساتھی جو ہے وہ کتاب ہے۔ یہ تو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ علماء، شعراء، زعماء اور حکماء فوت ہو گئے، اور ان کی کتابیں آج بھی باقی ہیں، اور دنیا ان سے نفع اٹھا رہی ہے، پوری دنیا نفع اٹھا رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صحیح بخاری 60,000 شاگردوں کو پڑھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک آپ اندازہ لگا لیں، پاکستان کے مدارس دیکھ لیں، دنیا بھر کے مدارس دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ کتاب کا فیض ہے، تحریر کا فیض ہے۔ آپ بھی نیتیں کرتے جائیں، اللہ آپ سے بھی ایسے ہی کام لیں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔